وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ خطبے میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے یہ قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت ہے، اور قرآن مجید کا یہ عجیب و غریب اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی مختصر سی بھی آیت، اگر آدمی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لے اور اس پر عمل کر لے تو پھر انسان کی زندگی درست کرنے کے لیے یہ تنہا آیت کافی۔ یہ آیت اسی قسم کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب حقیقت بیان کی اور ایک بہت عظیم ہدایت، ایک عظیم رہنمائی اپنے ماننے والوں کو دی، اور یہ ہدایت، یہ رہنمائی اتنی عظیم ہے، اگر ہم اس ہدایت کو، اس رہنمائی کو اپنے دل میں اتار لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیں، عہد کر لیں، تو پھر یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ آج جو ہماری قوم اور سماج میں برائیاں اور خرابیاں ہیں، فتنے اور فساد ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، بغض اور حسد ہے، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، زنا اور سود ہے، گانے اور باجے اور ناچ گانا، یہ جتنی بھی برائیاں پنپ رہی ہیں اور جن برائیوں اور خرابیوں کے سیلاب کو ہم اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے، معاشرہ اور اپنا سماج ان تمام برائیوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ لیکن جب قوم کے درد مند لوگ جب اپنی قوم اور سماج پر نظر ڈالتے ہیں تو پھر انہیں بس اپنے سماج میں یہی نظر آتا ہے کہ فتنہ ہے، فساد ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، برائیاں اور خرابیاں ہیں، سود ہے، زنا ہے، قتل و غارت گری ہے، خون خرابہ ہے، ہر آئے دن کسی نہ کسی بری خبر یا کسی نہ کسی نئی برائی کا جنم لینا، اور پھر یہ آپسی انتشار، جھگڑے اور بغض، اناد، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، مال میں، دولت میں، عہدے میں، یہ ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں پنپ رہی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ ہمارا معاشرہ اور ہماری قوم ان برائیوں میں جگڑی ہوئی ہے، ان تمام برائیوں کا شکار ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ دیکھیں، ہر چیز اپنا نتیجہ اور اپنا اثر رکھتی ہے۔ کوئی چیز، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ ہر عمل کا اپنا نتیجہ ہے، اس کا اپنا اثر ہے۔ کوئی عمل بغیر نتیجے اور بغیر اثر کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی ہلکی سی نیکی بھی کرتا ہے، ہلکی سی، اگرچہ کہ اسے وہ معمولی سمجھتا ہے، اس ہلکی سی نیکی کا بھی اپنا نتیجہ ہے اور اس کا اثر اس کی زندگی پر ضرور پڑے گا۔
کوئی آدمی ہلکی سی چوک کرتا ہے یا کسی گناہ کو معمولی سمجھ رہا ہے، بہت معمولی، تو اس معمولی گناہ کا بھی اپنا نتیجہ ہے اور اس گناہ کا اثر اس کی زندگی پر لازمی پڑے گا۔ یہ اللہ کے یہاں اصول ہے، چاہے عمل نیک ہو یا برا ہو، اس کا اثر اور اس کا نتیجہ ظاہر ہو کے رہے گا۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب پوری قوم اور پورا سماج بدعمالیوں میں جگڑا ہوا ہے، برائیوں میں پھنسا ہوا ہے اور نئے نئے نافرمانیوں اور برائیوں میں انسان لگتا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے اس کے نتائج اور اس کے اثرات اس پوری قوم اور اس پورے معاشرے پر پڑیں گے۔ مصیبت، آفات، پریشانیاں، حالات کا بگاڑ اور ظلم، یہ ساری چیزیں انہی بدعمالیوں کا نتیجہ اور اس کا اثر ہے۔ اور اللہ نے اس چیز کو بہت صاف صاف کہا، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتے، اللہ کبھی ظالم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا کہ جو کچھ تم یہ دیکھ رہے ہو، ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ بندوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ جو رونا رو رہے ہو، مصیبت کا، حالات کا، پریشانیوں کا، آفات کا، ظلم ستم کا، ظالم حکمرانوں کا، جو تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ مصیبت ہے، یہ ایک پریشانی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہاری اپنی کرتوت ہے۔ اور آگے اللہ نے عجیب بات کہی، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ ایک تو یہ بات سمجھائی کہ جو مصیبت، پریشانی، حالات، ظلم اور ظالم حکمران، جو کچھ جس کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر اللہ آگے سمجھا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ یہ جو مصیبت، پریشانی، آفات اور ساری چیزیں ہیں، یہ تمہاری ساری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بہت سی بدعمالیاں ایسی ہیں، میں انہیں درگزر کر دیتا ہوں، میں بس چھوڑ دیتا ہوں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں چلو چھوڑو، بندہ ہے، آگے معافی مانگ لے گا، آگے درست ہو جائے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے تمہاری ایسی بدعمالیاں ہیں، میں جنہیں بس نظر انداز کر کے میری شان رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اس پر کوئی سزا نہیں دیتا۔ لیکن بعض بدعمالیاں اس قدر ہوتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں کہ پھر اللہ پاک دنیا میں اس کی سزا انسان کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو دیتے ہیں، وہ مصیبت کی شکل میں ہوگی، آفت کی شکل میں ہوگی، پریشانی کی شکل میں ہوگی، یا ظلم ستم کی شکل میں ہوگی، یا پھر ظالم حکمراں کی شکل میں ہوگی، وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی۔ جب یہ طے ہوا کہ قوموں پر اور معاشرے پر، سماج پر جو مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، حالات آتے ہیں، یہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور یہاں ایک بات اور رک کر سمجھنی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اعمال کی درستگی، جہاں اعمال کی درستگی کی بات آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال کا مطلب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی چیز کا نام عمل ہے، اعمال۔ اعمال کا دائرہ بہت وسیع ہے،
بہت وسیع۔ اعمال کی درستگی کی بات جہاں آتی ہے، یوں سمجھیں کہ آدمی جس فیلڈ میں بھی ہے، اگر وہ وہاں خیانت کرتا ہے تو اس کی عمل کی بگاڑ ہے۔ اور کہیں کوئی ملازمت کر رہا ہے، کہیں کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی مزدور کسی جگہ کام کر رہا ہے، اگر وہ اپنے کام کو ذمہ داری سے ادا نہیں کرتا، یہ عمل کا بگاڑ ہے۔ کوئی ملازمت اپنے وقت پر، اپنی نوکری پر، اپنی ڈیوٹی پر، اپنی مزدوری پر نہیں پہنچتا، یا پہنچتا ہے لیکن وقت سے پہلے نکلتا ہے، یہ عمل کا بگاڑ ہے۔ اگر کسی کو نمازی ہے، روزے دار ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، تسبیحات اس کے ہیں، قرآن کی تلاوت اس کی ہے، لیکن یہ معاملات چونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو دنیاوی عمل ہے، اپنے وقت سے پہلے نکلنا یا اپنے وقت سے بہت تاخیر کر کے پہنچنا، یہ بھی عمل کا بگاڑ۔ اب ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم جس کام میں لگے ہوئے ہیں، جو ذمہ داری اپنے اوپر عائد ہوئی ہے، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں تو پھر یہ عمل کا فساد نہیں ہے، یہ اعمال میں ٹھیک ہے۔ تو جب اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ مصیبت، آفتیں اور حالات جو قوم پر آ رہے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، جب ہم اسباب پر غور و فکر کرنے لگ جائیں تو پھر ہم اس نتیجے پر آ کر پہنچ جائیں گے کہ اعمال کے حالات اور قوم اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہم سب ہیں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر کوئی بدعمالیوں کا شکار ہے، ہم میں سے ہر کوئی گناہ میں ملوث ہے، ہم میں سے ہر کوئی بدعنوانیوں کا شکار ہے۔ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، نبی علیہ السلام کے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا نتیجہ اور اس کی سزا قوم اور معاشرے پر آنی ہے۔ جب قوم اور سماج، سوسائٹی میں برائیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں اور بہت بڑھنے لگتی ہیں تو پھر چند لوگ اٹھتے ہیں، چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اس سوچ کے ساتھ کہ ہم اپنی قوم اور معاشرے کے بگاڑ کو، اس کے فساد کو، اس کی خرابیوں کو دور کریں اور ایک اچھا معاشرہ بنائیں، ایک اچھا سماج بنائیں۔ اب اس کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، انجمنیں بنتی ہیں، جماعتیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، مختلف تنظیمیں بنتی ہیں، اور پھر اس پر خوب پیسہ لگایا جاتا ہے، لوگ محنتیں بھی کر رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور ان تمام کا مقصد کہ معاشرے کو ایک اچھا بنایا جائے، معاشرے کی خرابیوں کو، اس کی برائیوں کو دور کیا جائے، ماحول کی گندگی کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن جب یہ محنت کرتے کرتے آدمی اس کے نتیجے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اتنی انجمنیں ہیں، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے ادارے ہیں اور اتنی تنظیمیں ہیں، اور ان پر لاکھوں کروڑوں خرچہ کیے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی قربانیوں کی ایک الگ فہرست ہے، جب ہم نتیجہ دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ معاشرہ جس برائی اور جس خرابی کی انتہا پر تھا، اور جو معاشرے کی خرابیوں اور برائیوں اور فساد کا جو سیلاب تھا، اس میں کمی بلکہ زیادتی ہو رہی ہے۔ ہر آئے دن ان برائیوں میں، ان خرابیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، ایک ایسی منزل ہے کیسی راہیں ہیں، ایک ایسی منزل ہے کیسی راہیں ہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، ایک ایسی منزل ہے کیسی راہیں ہیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے، مگر وہی فاصلہ ہے جو قائم، مگر وہی فاصلہ ہے قائم جو
سفر سے پہلے قائم تھا۔ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، اسے پتا ہے کہ فاصلہ اتنی دوری پر ہے، اب وہ چل رہا ہے، پاؤں اس کے تھک گئے، لیکن پتا چلا کہ فاصلہ تو ابھی اتنا ہی باقی۔ تو ہم معاشرے کے اصلاح کی فکر کے لیے کام کر رہے ہیں، انجمنیں بن رہی ہیں، تنظیمیں بن رہی ہیں، ادارے بن رہے ہیں، اور لاکھوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، لوگوں کی قربانیاں اس پر جاری اور ساری ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں۔ بجائے معاشرے میں اصلاح کے معاشرہ اچھا ہوتا، اس کی خرابیاں ختم ہو جاتی، برائیاں ختم ہو جاتی، بلکہ اس میں روزانہ بگاڑ اور پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں آ کر ہم رک جاتے ہیں۔ پھر یہاں اب قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو خطبے میں آیت پڑھی گئی، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اب یہاں قرآن مجید ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ جب قوم اور معاشرے میں برائیاں عام ہوں، فساد عام ہو، لڑائی اور جھگڑے عام ہوں، زنا عام ہو، سود عام ہو، وہ سمجھے کہ معاشرہ گناہوں کا مرکز بنا ہوا ہے، اور ساری اصلاح کی محنتیں رائیگاں جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہمیں کرنی ہے، علیکم انفسکم، کہ تم اب اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز، اپنی ذات سے اصلاح شروع کرنی ہے۔ آدمی اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب معاشرے میں بہت زیادہ برائیاں عام ہوتی ہیں اور خرابیاں عام ہوتی ہیں، تو پھر لوگ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، دوسروں کے غلط حالات کا تذکرہ چلتا ہے، دوسروں کے عیوب اور ان کے نقائص اچھالے جاتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہو تو ظاہر ہے کہ بجائے معاشرے میں ایک سدھار کے اور بگاڑ زیادہ پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کی زندگیوں میں کیوں جھانکتے ہو؟ اگر وہ بدعمالی کا شکار ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سزا دوں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کی فکر کریں۔ ہر شخص کو یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا عیوب ہے۔ جب ہر آدمی اپنی ذات کی فکر کرے گا اور اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو پھر ایک چراغ بن جائے گا، کم از کم ایک چراغ تو بن جائے گا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، چراغ سے چراغ جلتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم قوم اور معاشرے کی اصلاح کے لیے جب اڑتے ہیں کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، فساد ہے، اس کو دور کرنا ہے، تو ہماری سوچ اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہم دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں، اور دوسرے لوگ خراب ہیں، ان میں برائیاں ہیں، ان میں خرابیاں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سوچ سے جب آدمی اٹھے گا کہ وہ اپنے آپ کو تو ٹھیک ٹھاک کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھئی ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، اور دوسروں کے تعلق کے لیے اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ برے ہیں، یہ خراب ہیں، ان میں برائیاں ہیں، تو پھر بجائے اس معاشرے کی اصلاح ہونے کے، اس معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں دور ہونے کے، برائیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ ہدایت دی، رہنمائی دی کہ جب یہ صورتحال ہو تو علیکم انفسکم، تم اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز کرو۔
علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم سیدھے راستے پر چلتے رہے تو جو لوگ گمراہ ہیں، غلط راستے پر ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم صحیح ہو، ٹھیک ہو، سیدھے راستے پر چل رہے ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں، غلط ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اور تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے وہ میں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دوں گا۔ تو اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تم 4 علامتیں دیکھو، 4 چیزیں اگر پاؤ تو پھر اپنی ذات سے اصلاح شروع کرنا، اپنی ذات سے۔ اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ حریص بنے ہوئے، حرص کا جذبہ ہے، اور حرص کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، مال کے حرص، دولت کے حرص، جائیداد کے حرص، عہدے اور منصب کے حرص، عزت اور شہرت کے حرص، کسی بھی چیز کی حرص ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے اندر حرص کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وہ ہوا متبعا، اور تم یہ پاؤ کہ لوگ خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، بھئی یہ کرنا ہے، اب اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، تعلقات ختم ہو رہے ہیں، حقوق انسان بھول رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال رہا ہے، بس اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا دنیا مؤثرہ، جب تم یہ پاؤ کہ لوگ دنیا میں اس طرح مگن ہو، اس طرح زندگی گزار رہے ہو کہ وہ بھول چکے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کوئی ہے جو میری زندگی کا حساب و کتاب رکھ رہا ہے، اور اسے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے۔ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بھول جائیں کہ بھئی مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، کوئی پوچھنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا اعجاب کل ذی رائی برائی، اب تم یہ دیکھو کہ جب لوگ گھمنڈ میں مبتلا ہوں، گھمنڈ کس بات کی؟ اپنے بول کی، اپنی رائے کی، کہ میں نے جو کہا، میرا بول یہ حرف آخر ہے، میری رائے اب یہ سب سے بڑی ہے، دوسرے کے بول کی اور ان کی رائے کی اس کے پاس کوئی اہمیت نہ ہو، وہ کہے کہ میں نے کہا بس یہی ہوگا، دوسروں کی سمجھ کو سمجھ نہ سمجھے اور اپنی سمجھ کو یہ سمجھے کہ میں نے جو کہا یہ بالکل صحیح ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدَعَ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ، جب یہ صورتیں ہوں تو پھر انسان کو چاہیے کہ اب وہ بس اپنی ذات سے اصلاح کے آغاز کرے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ 4 چیزیں کیا آج ہم میں پائی نہیں ہے؟ ہم دوسروں کو نہ دیکھیں، دوسروں کی زندگیوں کو جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے گریباں میں جا کر دیکھیں، کیا میرے اندر حرص کا جذبہ نہیں ہے؟ مال کا نہیں ہوگا کیا؟ عہدے کا نہیں ہے؟ عہدے کا تو نہیں ہے، کہیں شہرت کا تو نہیں ہے، شہرت کا نہیں ہے، کسی اور چیز کا حرص کا جذبہ کیا میرے دل میں پنپ رہا ہے؟ چلو حرص نہیں ہے، کہیں میں خواہشات کا غلام تو نہیں بنا ہوا ہوں کہ میں کسی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ کے حقوق توڑ رہا ہوں، پڑوسیوں کے حقوق کو توڑ رہا ہوں، رشتہ داریوں کے حقوق کو توڑ رہا ہوں، کہیں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں، کہیں سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہوں، بس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ کہیں دنیا میں میں اس طرح تو نہیں جی رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، تو آج کوئی پوچھ تو نہیں رہا، لیکن کوئی ہے جو پوچھنے والا ہے مجھے۔
اور پھر اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا میں اپنی بول اپنی رائے کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں۔ تو قرآن مجید نے ہمیں کتنا سادہ اور سیدھا اور آسان طریقہ بتایا کہ اگر ہم قوم اور معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے آپ سے کریں، اپنے آپ سے کریں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں اور کھیت کھلیان بالکل سوکھ چکے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ تو حضرت نے عجیب بات کہی، حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا تو کر لوں گا، لیکن یہ جو مصیبت آئی ہے یہ میرے اپنے گناہ کی نحوست ہے، یہ میرے اپنے گناہ کی نحوست۔ لوگ جن کے پاس دعائیں لینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مصیبت تم پر آئی ہے یہ میرے اپنے گناہ کی نحوست ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں بستی سے چلا جاتا ہوں اس لیے کہ میری وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے۔ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ اس بستی میں جو زانی ہیں، شرابی ہیں، بے نمازی ہیں اور فساق ہیں، فجار ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، یہ مصیبت تو ان کی وجہ سے آئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو مصیبت آئی ہے میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آئی۔ جب آدمی کی یہ سوچ ہو کہ میں اپنے گریباں میں جھانکوں، میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا عیب ہے، تو معاشرہ تو خود بخود درست ہو جائے گا، سماج تو خود بخود ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے، برائیاں ختم ہوں اور فساد ختم ہو، تو پھر اپنے آپ میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں تو جھوٹ بولتا ہوں، میں جھوٹ کیسے چھوڑوں، میں رشوت لیتا ہوں، رشوت کیسے چھوڑوں، میری وجہ سے کئی لوگ پریشان ہیں، میں ان کے لیے کیسے باعث رحمت بنوں، میں سود خور ہوں، نہ جانے کتنے گھروں کو میں نے اجاڑ دیا، میں اس سے کیسے اپنے آپ کو بچاؤں۔ جب آدمی اس طرح اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر معاشرہ خود بخود پھولے گا، پھلے گا اور اس کے اندر کی برائیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے اصلاح کا آغاز کرو۔ فرد کی اصلاح یہ معاشرے کی اصلاح ہے، اور فرد کا بگاڑ یہ معاشرے کا بگاڑ۔ معاشرہ کس کو کہیں گے؟ معاشرہ میرے اور تمہارے اور افراد کا نام، اسی کو تو معاشرہ کہیں گے، ہم سب کے ملاپ کو اور ہم سب کے رہنے کو، یہی اسی کو تو معاشرہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنے آپ کی اصلاح کروں اور وہ گناہ چھوڑتا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کی فکر کرتا ہے تو پھر ایک چراغ جل جائے، اور جب ایک چراغ جلتا ہے تو ممکن ہے کہ اس چراغ کو دیکھ کر کوئی دوسرا اپنا چراغ جلائے، پھر تیسرا اپنا چراغ جلائے، پھر چوتھا اپنا چراغ جلائے، یوں پھر ایک سارا معاشرہ روشن ہوتا چلا جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا چراغ بجھا کر ٹھنڈا رکھ کر دوسروں کے چراغ کو جلانا چاہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو؟ تو اگر ہم معاشرے میں سدھار لانا چاہتے ہیں، معاشرے کی برائیوں اور اس کی خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے آپ میں دیکھیں۔ اگر ہم معاشرے سے جھوٹ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گریباں میں جا کر دیکھیں کہ میں دن بھر کتنا جھوٹ بولتا ہوں، تو اپنے آپ سے شروع کریں کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں۔ اگر لگتا ہے کہ بھئی معاشرے میں دشمنیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں کہ میں کس کس سے دشمنی رکھتا ہوں اور کس بنیاد پر رکھتا ہوں۔ یہ میری دشمنی اللہ کی بنیاد پر ہے، اسلام کی بنیاد پر ہے، یا میری اپنی ذات کی بنیاد پر اس سے میں دشمنی رکھتا ہوں۔ جب آدمی اس طرح اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر معاشرہ خود بخود ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصلاح اب فرد کی اصلاح یہ معاشرے کی اصلاح ہے، فرد کا بگاڑ یہ معاشرے کا بگاڑ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, share it with others,
and subscribe to our YouTube channel for more insightful Islamic content.